حضرت یوسف علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے اور تمام قصوں میں سب سے افضل قصہ بتایا ہے۔ ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ حضرت یوسف کا ذکر قرآن کریم کے سورہ یوسف میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ بائبل اور توریت میں بھی حضرت یوسف یعنی جوسف کے سوانح حیات نہایت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پر پوتے ہوئے۔ حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا جو ایک نہایت حسین و جمیل اور نیک خاتون تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قینان کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش پر زبردست بارش ہوئی اور خوب فصل پیدا ہوا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے، وہیں مشرکوں کے مندروں میں آگ لگ گئی اور بت جل گئے تھے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے جن میں 2 بیٹے راحیل کے بطن سے تھے، یوسف اور بن یامین۔ حضرت یعقوب کے 2 اور مزید بیویاں تھیں۔ بن یامین کی پیدائش پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے جو انہوں نے اپنی والدہ سے پائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو بہت عزیز رکھتے تھے اور بن یامین اس وقت سیر خار بچے تھے اور ان کی پرورش لیا نے کی تھی جو ان کی خالہ اور حضرت یعقوب کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت یوسف خوبصورت ہونے کے ساتھ نہایت عقل مند اور سمجھدار تھے۔ معصومیت چہرے پر بھری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب آپ کو اپنے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتے اور خود سے ایک لمحہ کو بھی الگ نہ کرتے، جس کی وجہ سے باقی بیٹے آپ سے حسد کرتے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ایک صبح حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے اور کہا، بیٹے تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشانی ہے، اور کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حضرت یعقوب کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ وہ حضرت یوسف سے حسد کرتے ہیں۔ غرض ایک دن بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جائیں اور ساتھ میں بکریاں چرائیں اور خوب سیر و تفریح کر کے آئیں۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے ایک پل کو برداشت نہیں، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تم اس کا خیال نہ کرو اور کوئی بھیڑیاں اسے اٹھا نہ لے جائے۔ اس پر یوسف کے بھائیوں نے کہا، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ غرض حضرت یعقوب نے بہت مجبور ہو کر اجازت دے دی اور دوسرے دن سب بھائی حضرت یوسف کو لے کر قینان سے باہر نکل گئے اور راستے میں ہی ان سے مار پیٹ کرنے لگے اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ اس پر ایک بھائی نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرے، بہتر ہے کہ انہیں کسی کنویں میں پھینک دیں۔ غرض انہوں نے حضرت یوسف کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف کے لاکھ سمجھانے اور گریہ وزاری کرنے کے باوجود ان کی حسد کی آگ نہ بجھی اور انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے اور ساتھ ان کی قمیض بھی لے گئے۔ جب شام ہوئی تو ان کے بھائی والد کے پاس پہنچ کر کہا، بابا جس کا ڈر تھا وہی ہوا، ہم لوگ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا گیا اور اس کی قمیض پر کسی جانور کا خون لگا کر اپنے والد کے حوالے کیا۔ اس پر حضرت یعقوب نے جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے، اور اپنے بیٹے کا قمیض لے کر زار و قطار رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف اندھیرے کنویں میں بیٹھے اپنے والد کی فکر میں رو رہے تھے کہ اگلی صبح ایک قافلے کا گزر ہوا جو مصر کی طرف جا رہا تھا۔ کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور کنویں سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو
एक बच्चे को देखकर बाहर निकाला। इतने खूबसूरत बच्चे को देखकर सब हैरान हुए। इस काफिले का सरदार मालिक बिन दायर था, जो गुलाम फरोख्त किया करता था। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने काफिले के साथ मिस्र के बाजार में ले गया ताकि फरोख्त करके कुछ दीनार कमा सके। इधर याकूब अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि दिन भर सहराओं और जंगलों के हर रास्ते पर यूसुफ को तलाश करते और शाम को घर लौटते तो यूसुफ की जुदाई में रोते रहते और अल्लाह से दुआएं करते कि एक बार यूसुफ इन्हें अता कर दे। गर्ज इधर मालिक ने हजरत यूसुफ को मिस्र के चौराहे पर खड़ा कर रखा था और लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोलियां लगा रहे थे। जब मिस्र के गवर्नर, जिसका नाम कदफीर था, जब इसकी नजर उस खूबरू बच्चे पर पड़ी तो उसने हजरत यूसुफ के वजन के बराबर सोना देकर उन्हें खरीद लिया और अपने साथ महल ले आया। कदफीर की बीवी का नाम जुलेखा था। कदफीर ने जुलेखा के सामने हजरत यूसुफ को पेश किया और कहा कि यह गुलाम मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, इसकी खूब अच्छी तरह परवरिश करो और महल के तौर तरीके सिखाओ। उस वक्त हजरत यूसुफ की उम्र 13 या 14 साल थी। गर्ज हजरत यूसुफ महल में बहैसियत गुलाम जिंदगी गुजारने लगे। आप निहायत तेज और ज़हीन थे, इसलिए बहुत जल्द पढ़ना लिखना, तलवारबाजी और दीगर उलूम सीख लिया। यूं वक्त गुजरता गया और आप जवान हो गए। महल के हर एक खादिम और यूनानी मिस्र आपको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि आप निहायत नर्म दिल और खुश इखलाक इंसान थे।